السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں ایک بڑے ہی دلخراش موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا. موضوع یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان میں اور کسی بھی اسلامی معاشرے میں، آپ اپنے بدترین دشمن کی بھی ماں، بہن، بیٹی یا ان کی خواتین کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، چہ جائے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کریں، کوئی لغویات، بیہودہ الفاظ بولیں، گالی دیں یا ایسی گندی زبان استعمال کریں. اور پاکستان کی سیاست میں بھی اس کا کوئی ماضی میں اس رواج کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ایسی روایت نہیں تھی کہ آپ اپنے کسی سیاسی مخالف، خاص طور پر اگر وہ خاتون ہو، تو اس کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کریں. شیخ رشید جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں، یہ اس بارے میں مشہور تھے، یہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں لغو اور واحیات زبان استعمال کرتے تھے، ذو معنی گفتگو کرتے تھے. لیکن شیخ رشید کا سب کو پتہ ہے کہ شیخ رشید خود کس کماش کے انسان ہیں. میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جو لوگ شیخ رشید، اس کی سیاست، اس کی طرز سیاست کو جانتے ہیں، وہ بخوبی اس کی شخصیت، اس کے کردار سے بھی واقف ہیں. لیکن آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو میں بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی نے ایک مین سٹریم پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا ہے، تو پی ٹی آئی نے پاکستان میں گالی کی سیاست کو نہ صرف جنم دیا ہے بلکہ فروغ دیا ہے. پی ٹی آئی گالی کی سیاست کی خالق جماعت ہے. بدقسمتی ہے، حالانکہ اس میں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے ڈیسنٹ، بڑے مدبر لوگ ہیں، لیکن نہ جانے اقتدار کی ہوس میں یا عمران خان کے سامنے شیر یا چیتا بننے کی خواہش میں وہ بعض اوقات اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنے مخالفین کو ٹیلی ویژن پروگراموں میں تھپڑ مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گلاس اچھالتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے کچھ عرصے سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ انتہائی مہذب انسان ہیں، مثال کے طور پر ولید اقبال ایک سینیٹر ہیں جو کہ علامہ اقبال کے پوتے ہیں. میں جب ان کو بعض ٹاک شوز میں اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہوئے، غصے میں دھاڑتے ہوئے سنتا ہوں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس باپ کا بیٹا، کس دادے کا پوتا کیسی زبان استعمال کر رہا ہے. اسی طرح کی مثال احمد فراز کے صاحبزادے جناب شبلی فراز صاحب جو آج کل وزیر اطلاعات ہیں، جب وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں، جب وہ اس حکومت کو خواہ مخواہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آج احمد فراز کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی. اسی طرح گزشتہ روز وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور، یہ وہی علی امین گنڈا پور ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں ان کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی، ڈبل بلیک شہد کی بوتلیں. اور پھر اس کے بعد جب بوتلیں برآمد ہوئی تو آپ نے ان کو بھاری جسامت کے ساتھ پولیس سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا. وہ ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر موجود ہیں. لیکن اسی علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما مریم نواز شریف کے بارے میں گلگت بلتستان میں ایک جلسہ عام میں جو زبان استعمال کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بات مذمت سے آگے ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کے گھر میں اپنی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، خواتین ہو، کیا کوئی غیرت مند انسان اور وہ اپنے آپ کو گنڈا پور جیسے اعلیٰ ٹرائب کا نمائندہ بھی سمجھتا ہو، پٹھان ہو، وہ اپنی کسی سیاسی مخالف خاتون کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کسی شخص میں تھوڑا سا بھی غیرت کا مادہ ہو، وہ اپنے بدترین دشمن کی ماں، بہن، بیٹی کے خلاف اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی تربیت میں یقیناً کوئی کمی رہ گئی ہے، اور جو باقی کمی تھی پی ٹی آئی میں آ کے ان کے پوری ہوگی. مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور پہلی مرتبہ جب آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے تھے تو خیبر پختونخوا میں ان کو ریونیو کی یعنی محکمہ مال کی وزارت کیسے ملی تھی. انہوں نے ایک خاتون کو گھوڑوں کا تحفہ دیا. ان خاتون کا تعلق کافی مشہور خاتون ہے، ان خاتون کا تعلق
میاں والی کے علاقے سے ہے، اور ان خاتون نے عمران خان سے سفارش کی. یہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں تھے، بڑے قیمتی گھوڑے تھے. ان خاتون نے، چونکہ عمران خان کے ساتھ ان کے خصوصی روابط تھے، انہوں نے عمران خان سے سفارش کی اور علی امین گنڈا پور کو وزارت دے دی گئی. اور وزارت کس کی جگہ دی گئی؟ اپنے ایک پی ٹی آئی کے وزیر کی قربانی دے کر. تو یہ ہے صورتحال. جو شخص ایک رشوت دے کر وزارت حاصل کرے، آزاد امیدوار جیت کے پی ٹی آئی جوائن کی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا وزیر بنا، آج کل اس کے بعد وہ شہد کے کاروبار، شہد سپلائی کرتا رہا بنی گالہ میں. آج وہ کس منہ سے ایک اپوزیشن کی، میں تو کہوں گا پاپولر رہنما، ان کو، وہ بھی خاتون، ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی، آپ یقین کریں میں اس کو دہرا نہیں سکتا. شاید آپ نے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن چینل پر وہ بیان یا وہ تقریر سنی ہو. یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسرے کے گھر پر پتھر پھینکیں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر پتھر نہیں آئیں گے؟ آج اگر علی امین گنڈا پور مریم نواز شریف کے بارے میں بےہودہ گفتگو کریں گے، ان کے بارے میں انتہائی اخلاق سے انتہائی گری ہوئی گفتگو کریں گے، تو کیا کل پی ٹی آئی کے جو لیڈر حضرات ہیں، پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں، جن کی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جن کے بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، لوگ ان کو سامنے نہیں لائیں گے؟ پھر جب بات آپ پر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکنا چاہیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی خواتین کے بارے میں بات نہ کرے تو پھر آپ کو اپنی زبان پر بھی قابو پانا ہوگا، قابو رکھنا ہوگا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کم از کم عمران خان علی امین گنڈا پور کے اس واحد قسم کی، بےہودہ قسم کی گفتگو کے بعد ان کی سرزنش کرتے، اس کی مذمت کرتے. پی ٹی آئی میں جو سو کالڈ مہذب لوگ ہیں، نام نہاد مہذب لوگ ہیں، ڈیسنٹ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو شائستہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، کم از کم وہ لوگ تو اس چیز کی مذمت ضرور کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ سندھ اسمبلی میں ایک وزیر صاحب نے ایک خاتون، اپوزیشن کی خاتون کے بارے میں کچھ کلمات ذومعنی ادا کیے تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کی نہ صرف سرزنش کی بلکہ ان کو باقاعدہ شوکاز کا نوٹس دیا اور ان کو وزارت سے ہٹایا گیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی اور خاتون کے ساتھ اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو اس کی پوری پیپلز پارٹی نے مذمت کی، حالانکہ اس خاتون کا تعلق بھی اپوزیشن سے تھا. تو اگر ہم سیاست میں رواداری، شائستگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو ہم اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کی ینگر جنریشن کو، اس ملک کے معماروں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے امید ہے علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو لوگ آئندہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو ہم رہنما کہتے ہیں، ہم وزارت دیتے ہیں. آپ دیکھیں، لیکن پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، جو سب سے زیادہ بھونکے گا اس کو سب سے بڑا عہدہ ملے گا، لیکن ایک مخصوص وقت کے بعد اس کو فرق کر دیا جاتا ہے. فیاض الحسن چوہان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، شہباز گل کی مثال آپ کے سامنے ہے. بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وقتی طور پر ان کو بھونکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کے بھونکنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو عہدوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.